ایک انتہائی المناک اندوہناک واقعہ ہے جو 4 سدہ کے علاقہ امرزئی میں پیش آیا۔ یہ واقعہ اس حوالے سے عبرتناک ہے کہ جلد بازی میں لیے گئے فیصلے کیسے کئی زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک خاتون خانہ کے موبائل نمبر پر ایک رانگ نمبر سے کال آئی۔ خاتون نے کال کو ریسیو کیا تو آگے سے غیر انجانی آواز سن کر خاتون نے کہا، معاف کیجیے گا، یہ رانگ نمبر ہے، اور فوراً بند کر دیا۔ دوسری طرف کال ملانے والے لڑکے نے جب ہیلو کی آواز سن لی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی لڑکی کا نمبر ہے۔ اب وہ رانگ نمبر ملانے والا لڑکا مسلسل اسی نمبر پر کال کرتا تھا۔ چونکہ خاتون خانہ بھی اس نمبر کو پہچان چکی تھی اس لیے وہ فون نہ اٹھاتی تھی، مگر وہ لڑکا تو جیسے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ کال ریسیو نہیں کی جا رہی تو اس نے SMS کرنے شروع کر دیے، آپ کال کیوں نہیں ریسیو کرتی، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رہے کہ عورت کی ساس بڑی مکار اور لڑائی جھگڑے والی خاتون تھی۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ اس کی بیٹی اس عورت کے بھائی کے نکاح میں تھی اور وہ اپنے خاوند کے گھر میں خوش نہیں تھی۔ نتیجن اس کا سارا زور اپنی بہو پر نکلتا تھا اور وہ اس بیچاری بہو کے خلاف محاذ بنا کر ہر وقت جھگڑے کیا کرتی تھی۔ ایک دن پھر موبائل کی گھنٹی بجی تو خاتون نے نہیں اٹھایا۔ اس کی ساس یہ سب دیکھ رہی تھی۔ دوسری بار گھنٹی بجنے پر ساس نے موبائل ریسیو کیا۔ آگے سے لڑکے کی آواز سن کر ساس خاموش ہو گئی۔ لڑکا بار بار کہتا رہا کہ جانو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، میری بات تو سنو پلیز، تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ ساس نے سب خاموشی سے سن کر موبائل بند کر دیا۔ جب رات کو عورت کا شوہر گھر آیا تو اس ساس نے علیحدہ بلوا کر اپنی بہو پر بد چلنی اور نامعلوم لڑکے سے یارانے کا الزام لگا دیا اور قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا کہ اس نے خود لڑکی کی باتیں سنی ہیں۔ شوہر نے بیوی کو بلایا اور اس کی ایک بھی سنے بغیر اسے باندھ کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ جب وہ تشدد سے فارغ ہوا تو ساس نے موبائل ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ یہ نمبر ہے اس لڑکے کا جس سے تمہاری بیوی کا چکر چل رہا ہے۔ شوہر نے موبائل کا چیک کیا اور اس کے بعد SMS چیک کیے تو لڑکے کے تمام SMS موجود تھے جس میں اس لڑکے کے خاتون کو ورگلانے کی کوشش کی تھی۔ جاہل شوہر تمام SMS پڑھ کر اور بھی سیخپا ہو گیا اور اپنی بیوی کو جان سے مارنے پر تل گیا۔ ادھر ساس نے بہو کے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بہن کو ہم نے کسی لڑکے کے ساتھ موبائل پر بات کرتے اور SMS کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے، اس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے، تم فوراً آ جاؤ ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ لڑکی کا بھائی اور ماں فوراً بیٹی کے گھر آ گئے۔ ادھر لڑکی کی ساس اور شوہر نے اس کے بھائی اور ماں کو تانے دینے شروع کر دیے کہ تمہاری بیٹی بد چلن ہے، دھوکے باز ہے اور یہ کسی لڑکی کے ساتھ موبائل پر بات کرتی ہے۔ اور اس لڑکی کے بھائی نے بھی SMS دیکھ کر سب سچ مان لیا اور اپنی بہن کو بالوں سے پکڑ کر خوب زد و کوب کیا۔ لڑکی قسمیں کھا کر اپنی صفائی پیش کرتی رہی لیکن جاہل شوہر اور مکار ساس کے آگے بے بس رہی۔ لڑکی کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ وضو کرو اور قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنی صفائی پیش کرو۔ لڑکی نے وضو کر کے قرآن پاک پر سب کے سامنے ہاتھ رکھ کر بھی ان الزامات کو جھوٹ قرار دیا، لیکن ساس نے اس کو بھی جھوٹ قرار دے دیا اور کہا کہ جو لڑکی اپنے شوہر سے غداری کر سکتی ہے تو اس کے لیے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جاہل شوہر نے بار بار وہ ساری SMS لڑکی کے بھائی کو پڑھ کر سنائے جو لڑکے نے لڑکی کو کیے تھے اور جو لڑکی کا بھائی خود پڑھ چکا تھا، لیکن اب شوہر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے بھائی کو بھڑک رہا تھا۔ لڑکی کے ساس نے جلتی پر تیل چھڑکتے ہوئے کہا کہ تمہاری بہن چلاک اور مکار ہے، اس نے ہمارے ساتھ تم لوگوں کو بھی کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اب لڑکی کے بھائی کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے غیرت میں آ کر اپنی بہن کی ایک بھی نہ سنی اور پستول نکال کر بہن کے سر میں 4 گولیاں مار دی۔ یوں ایک رانگ نمبر کی وجہ سے پورا خاندان اجڑ گیا، 6 بچے یتیم ہو گئے۔ جب لڑکی کے دوسرے بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائی، بھابھی، بہن کے شوہر اور ساس کے علاوہ نامعلوم نمبر کے مالک کے خلاف FIR کٹوا دی۔ پولیس نے اس موبائل کو ڈیٹا کو چیک کیا تو معلوم ہوا کہ لڑکی نے صرف ایک دفعہ رانگ نمبر سے آنے والی کال کو سنا تھا اور پھر وہ رانگ نمبر مسلسل SMS اور کال کے ذریعے اس کو تنگ کر رہا تھا۔
موبائل فون کے ڈیٹا کی رپورٹ منظر عام پر آنے سے لڑکی کے جس بھائی نے بہن کو گولی ماری تھی اس نے اسی وقت جیل میں خودکشی کر لی اور رانگ نمبر ملانے والی لڑکی کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ ایک رانگ نمبر میں پاک دامن عورت کو اس کے 6 بچوں سے پوری زندگی کے لیے جدا کر دیا۔ لڑکی کے بھائی نے خودکشی کر کے ایک اور عورت کو بیوہ کر دیا اور اس کے 4 بچوں کو یتیم کر دیا۔ ذرا سوچئے اور بتائیے کہ اس میں قصوروار کون ہے؟